السلام علیکم لسنرز، آج ہم ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل، قصہ بت سازوں کا، جو کہ بیسکلی ہے سلفائٹ ناول کا پارٹ 2 بھی، اور جو کہ لکھا ہے نور راجپوت نے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 6۔ ادھم: بھلا آپ جیسے انسان کو کیا ضرورت آن پڑی کہ وہ مجھ جیسی لڑکی کو امپریس کرے؟ لہجہ عام سا تھا، لیکن سوال ایسا تھا جس کا جواب ماسیل خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ماسیل بھی اب گردن موڑے ایما کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ ماسیل نے اس کی نظروں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ وہ لوگوں کو ان کے چہرے سے پڑھ لیتا تھا، آنکھوں میں جھانک کر اندر کا حال جان لیتا تھا، لیکن ایما کی آنکھیں سیاہ تھیں، یعنی کہ گھوپ اندھیرا، ایسا اندھیرا جس میں وہ گم ہو سکتا تھا پر کچھ ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ اس کے اتنے غور سے دیکھنے پر ایما نے نظریں چرا لیں۔ وہ اب سامنے پول میں تیرتی رنگ برنگی بطخوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اس کے سادہ سے لہجے میں بولے گئے جملے نے ماسیل کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ یعنی وہ جان گئی تھی ماسیل اس کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے ایسے لوگ نہیں پسند جو اپنے جذبات چھپا کر رکھتے ہوں، ماسیل نے خفگی سے کہا۔ جو آپ اپنے جذبات عیاں کر دیں، ایسے لوگوں کی قدر نہیں ہوتی۔ وہ اسے سچ بتا رہی تھی۔ ایسے لوگ دل پھینک کہلاتے ہیں۔ ماسیل نے اس کی بات کو غور سے سنا اور پھر گہرا سانس فضا میں خارج کرتے کہا۔ سچے جذبے اپنا آپ ظاہر کرا دیتے ہیں، ایسے جذبے چھپائے نہیں چھپتے۔ میں بہت اوپن مائنڈڈ ہوں ایما، مجھے سالوں سے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی، اسی لیے میری کوئی گرل فرینڈ نہیں، کیونکہ مجھے اس میں دلچسپی نہیں کہ کون لڑکی مجھے پسند کرتی ہے اور کون میرے ساتھ ڈنر کرنا چاہتی ہے یا کون میرے ساتھ ایک حسین شام بتانا چاہتی ہے۔ ہاں، مجھے تلاش تھی ایسی لڑکی کی جو مجھے متاثر کر سکے، جسے دیکھ کر مجھے احساس ہو کہ یہ صرف میرے لیے بنی ہے، اور اب میری یہ تلاش پوری ہو چکی ہے۔ آخری جملہ اس نے ایما کے چہرے کو نظروں کے ساڑ میں لیتے بولا۔ اس کی بات پر ایما کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے ماسیل کی آخری بات کو مکمل اگنور کر دیا۔ کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ سوال غیر متوقع تھا۔ ایما نے حیرانی سے ماسیل کو دیکھا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اس کے چہرے سے اس کے تاثرات جانچنا چاہ رہا تھا۔ وہ کئی لمحے اس کی بات پر غور کرتی رہی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اب اسے اپنی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ انہیں اتنے غور سے مت دیکھنا کہ تمہیں پسند آ جائے، کیونکہ یہ انگیجڈ ہیں۔ اس کی سماعت میں چند الفاظ ٹکرائے تھے۔ اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ عبدل، یہ نام فضاؤں میں گونج کر رہ گیا تھا۔ نہیں، محبت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ ماسیل نے اس کا جواب سن کر اپنی سانس بحال کی تھی۔ دیٹس گریٹ، وہ بلا وجہ ہی خوش ہوا تھا۔ مجھ سے نہیں پوچھو گی یہی سوال؟ وہ اس کی خاموشی پر حیران ہوا۔ لوگ تو اس سے یہ سوال سب سے پہلے کرتے تھے کہ ماسیل دی وڈ ساز نے کبھی کسی سے محبت کی تھی یا نہیں، لیکن وہ عجیب لڑکی جسے اس کی ذات میں جیسے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ نہیں، ضرورت ہی نہیں، مجھے لوگوں کی پرسنل لائف میں انٹرسٹ کم ہی ہوتا ہے، وہ سادہ سے لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو تم میرا نام تک نہیں جانتی؟ پھیکی سی مسکان اس کے لبوں پر ابھری تھی۔ ایما نے رک کر اسے دیکھا۔ ماسیل کا ماسیل کے علاوہ اور کیا نام ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ تعجب سے بولی۔ وہی جو نہیں ہونا چاہیے، برجستہ جواب آیا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ یہ پہلا سوال تھا۔ ادم، ابو ادم۔ اور وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ ابو ادم یعنی اسلامی نام؟ یعنی وہ مسلمان تھا؟ نہیں، وہ مسلمان تو نہیں لگتا تھا، اسے تو مسلمانوں سے نفرت تھی، پھر وہ ابو ادم کیوں تھا؟ لیکن وہ ادم لفظ پر غور کرنا بھول گئی کہ ادم یعنی سیاہ، اندھیرا، تاریکی، سیاہی یعنی موت۔ تمہیں کیا لگتا تھا مسٹر عبدل کہ تم بھاگ جاؤ گے، چھپ جاؤ گے اور ہیزل تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گی؟ وہ قہربار نظریں لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کل ہی اپنے ٹور سے واپس لوٹا تھا اور اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ کلب میں سگریٹ پھونک رہا تھا۔ تھرکتے جسم چاروں جانب گھوم رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی سگریٹ پیتے عبدل کو اچھو لگا اور وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ سگریٹ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ہیزل یہاں تک پہنچ جائے گی۔ مجھے جھوٹ بولنے والے لوگ پسند نہیں۔ تمہاری وجہ سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے، کیا تمہیں اندازہ ہے؟ اس نے غصے سے چیختے اپنا قیمتی بیگ عبدل کو دے مارا۔ وہ لال بہو کا چہرہ لیے اسے کچا جواب جانے کو تیار تھی، جبکہ عبدل تو اس کے رویے پر شاک تھا۔ اس کے دوست حیرانی سے کبھی عبدل تو کبھی ہیزل کو دیکھ رہے تھے۔ عبدل نے بیگ اٹھا اور آگے بڑھ کر ہیزل کا بازو تھامتے اسے کھینچتے باہر نکل آیا تھا۔ چھوڑو مجھے، جھوٹے انسان! ہیزل نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ میڈم، آپ ہوش میں نہیں ہیں، جائیں یہاں سے۔ وہ اسے کلب سے باہر لے آیا تھا۔ اب وہ دونوں مین روڈ پر کھڑے تھے۔
ہیزل کا سانس دھمکی کی طرح چل رہا تھا۔ تم جاب شروع کرنے سے پہلے ہی چھوڑ کر بھاگ گئے، آخر کیوں؟ اتنے بزدل ہو کیا؟ وہ اپنے سامنے کھڑے عبدل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ جگہ جگہ سے پھٹی جینز اور ٹی شرٹ پر وہ اپنے عجیب و غریب کٹنگ والے بالوں کو پونی میں قید کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز بڑا سرد تھا، نہ کوئی غصہ نہ کوئی پریشانی۔ وہ سرد نگاہوں سے ہیزل کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت نک سی تیار یقیناً کسی شوٹ سے واپس آئی تھی۔ اچانک ہی ٹور کا پلان بن گیا تھا۔ وہ نظریں چراتے بولا، اچھا تو پھر شالی کو کیوں انکار کیا؟ وہ ابھی بھی غصے میں تھی۔ شالی کے نام پر عبدل نے برا سا منہ بنایا۔ کل صبح 10 بجے پہنچ جاؤں گا۔ اس وقت جان چھڑانے کا یہی بہانہ ملا۔ 10 بجے نہیں، 8 بجے۔ تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو تمہارا انتظار کروں گی، سمجھ آ گئی نا؟ اس کا غصہ کسی صورت ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اوکے، عبدل نے گہرا سانس لیتے کہا۔ 8 بجے یاد سے نہیں تو تمہارے اس گھونسلے میں آگ لگا دوں گی۔ وہ اس کے بالوں کی جانب اشارہ کرتے واپس پلٹ گئی۔ اس کے جوتوں کی ٹک ٹک کی آواز ابھری اور پھر کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر وہ فراٹے بھرتی جا چکی تھی۔ گھونسلہ؟ او مائی گاڈ! عبدل نے بے ساختہ اپنے بالوں کو چھوا تھا اور پھر ہولے سے مسکرا دیا۔ اس کی نگاہوں نے دور تک ہیزل کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، سورۃ التکویر آیت نمبر 1۔ وہ انگشت شہادت کو آیت کے نیچے حرکت دیتی غور سے پڑھ رہی تھی۔ اس کی انگلی اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، آیت نمبر 2۔ اس کا دل ہلکا سا کانپا تھا۔ اسے اندھیرا نہیں پسند تھا، اسے رات کی سیاہی سے خوف آتا تھا۔ پھر یہ اللہ کا کلام کیسے خوفناک دن کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ اور جب پہاڑ جلائے جائیں گے، آیت نمبر 3۔ اسے تو ٹی وی میں بھی لاوا اگلتے پہاڑ دیکھ کر بے چینی ہونے لگتی تھی۔ پھر یہ کیسا دن تھا؟ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں، آیت نمبر 4۔ عرب میں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بہت قیمتی سمجھی جاتی ہیں، اور اس دن ایسا عالم ہوگا کہ کسی کو بھی ان قیمتی اونٹنیوں کی پرواہ نہیں ہوگی اور ایسے ہی گھوم رہی ہوں گی۔ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، آیت نمبر 5۔ وہ ہولے ہولے آگے بڑھ رہی تھی۔ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، آیت نمبر 6۔ وہ اٹکی، اس کا ہاتھ رکا تھا، اس کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہوئیں۔ اس نے آیت کو دوبارہ پڑھا۔ بھلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ پانی تو آگ بجھانے کے کام آتا ہے، پھر یہ خود کیسے دہک سکتا ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے قرآن پاک کو عزت و تکریم سے بند کیا، اسے طاق پر رکھا اور لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک شخص تھا جو اس کے سوالوں کا جواب دینا چاہتا تھا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولنے کے بعد اس نے مسٹر گرے کے نام سے پیج سرچ کیا اور پھر اپنا سوال چھوڑ دیا تھا۔ پوری دنیا جانتی تھی کہ روحان جبیل اب نہیں رہا تھا۔ اسے کافی عرصے سے کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن جانے یہ کون شخص تھا جو اس کے ہر سوال کا بالکل ویسے ہی جواب دیتا جیسے روحان جبیل دنیا کو قائل کر لیتا تھا۔ اسے وہ اکاؤنٹ سجیشن میں شو ہوا تھا اور وہ واحد شخص تھا جو ایما نے فالو کیا تھا۔ اس کی باتیں اچھی ہوتی تھیں، اس سے کوئی بھی سوال کیا جاتا وہ ہمیشہ جواب دیتا تھا۔ سوال کرنے کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد اس کا میسج پڑھ لیا گیا تھا اور پھر کچھ ہی سیکنڈ میں اسے نوٹیفیکیشن ملا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ جھٹ سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ میسج دیکھا۔ کیا آپ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ الٹا سوال کیا گیا تھا۔ جی ہوں، اس نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ ہتھیلیاں پسینے سے تر ہونے لگیں۔ جانے اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ مسٹر گرے کے نام پر اس کے ذہن میں ایک خاکہ ابھرتا، تصور کے پردے پر ایک عکس جھلملاتا تھا۔ سفید شلوار قمیض پہنے، سیاہ شال کندھوں پر پھیلائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے کسی کتاب کی برگردانی کرتا وہ شخص جانے کہاں سے آ جاتا تھا۔ پانی یعنی واٹر کا فارمولہ آتا ہے آپ کو؟ ایک اور سوال حاضر تھا۔ جی، H2O، اس نے الجھتے ہوئے ٹائپ کیا۔ بالکل ٹھیک، پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے بنتا ہے۔ ہائیڈروجن آتش گیر ہے جبکہ آکسیجن آتش گیر نہیں ہے، لیکن یہ آگ کو بھڑکانے میں اہم کردار یعنی فلیم ادا کرتی ہے۔ اس دن جب ہر چیز الگ الگ ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، تو پانی میں موجود یہ ہائیڈروجن الگ ہو کر بھڑک اٹھے گی اور آکسیجن اس کے بھڑکنے میں اہم کردار ادا کرے گی اور یوں سمندر دہک جائیں گے۔ وہ فقط چہرہ لیے اسکرین پر موجود اس کے بھیجے گئے میسج کو پڑھ رہی تھی اور وہ جا چکا تھا۔ وہ بیٹھی رہ گئی۔ بھلا وہ یہ کیوں نہیں سوچ پائی؟ ابھی وہ اسی کشمکش کا شکار تھی جب اس کا اپنا فون بج اٹھا۔ اس نے فون اٹھایا تو ماسیل کا نمبر جگمگا رہا تھا جسے اس نے عدم کے نام سے سیو کر لیا تھا۔ اس نے چنبے سے فون کو دیکھا۔ رات کے اس پہر ماسیل کی کال؟ اسے حیرت ہوئی، پھر وہ بیڈ سے اتر کر بالکونی میں آ گئی۔
فون کان سے لگایا تو اس کی آواز ابھری۔ شکر ہے تم نے فون اٹھایا، مجھے لگا بلاک ہی کر دو گی۔ اس کا انداز ایسا تھا، ایما کے لبوں پر مسکان ابھری۔ ویل، آئیڈیا اچھا ہے، ویسے بھی جو لوگ مجھے تنگ کریں گے میں انہیں بلاک کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ تم مجھے بلاک کر دو گی؟ سیریسلی؟ اسے جیسے صدمہ لگا۔ مسٹر ماسیل کو نہیں لیکن ادم کو کر سکتی ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی لیکن انداز چڑھانے والا تھا۔ ویٹ، ابھی کیا کہا تم نے؟ میرا نام لیا، پھر سے کہنا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ مطلب؟ بولتی تھی، تم نے ابھی میرا نام لیا نا، ادم کہا تھا۔ اسے جیسے یقین نہ ہوا ہو۔ ہاں آپ ادم ہی ہیں نا، تو آپ کو ادم ہی کہا جائے گا نا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنا نام اتنا اچھا لگا ہے، ورنہ میں تو بھول ہی گیا تھا میرا کوئی نام بھی ہے۔ وہ خوش تھا، بے تحاشا خوش۔ ایما الجھ کر رہ گئی۔ عجیب شخص تھا وہ۔ کیا اس کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ نہیں، سب کچھ تھا، شکل و صورت، اچھی شخصیت، پیسہ اور شہرت۔ لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ اس کے ایک آٹوگراف کے لیے لڑکیاں سالوں انتظار کرتی تھیں۔ وہ اپنی اہمیت اچھے سے جانتا تھا۔ ایما نے کبھی اسے لڑکیوں کی جانب راغب ہوتے نہیں پایا تھا۔ اس کی شخصیت میں بہت ٹھہراؤ تھا۔ پھر کیوں وہ ایما کو اتنی اہمیت دے رہا تھا؟ کیوں وہ اس کا محتاج تھا؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بالآخر اس نے پوچھ لیا۔ سوال سن کر دوسری جانب خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ ماسیل کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں تمہیں چاہنے لگا۔ اس کی صاف گوئی پر ایما ساکت رہ گئی۔ ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا اور چہرہ کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ گیا۔ اسے ہرگز اس جواب کی امید نہیں تھی۔ ماسیل وہ شخص تھا جس میں ہزار برائیاں تھیں پر ایک اچھائی تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ سچ بولتا تھا۔ اسے جھوٹ کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی، اور سچ بولنے والا انسان ہماری اس دنیا میں مصفٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ہوا تھا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ اس کی خاموشی پر وہ بے چین ہوا تھا۔ اتنی جلدی چاہت کیسے؟ وہ بس اتنا کہہ پائی۔ میں دیر نہیں کر سکتا، جذبات کے معاملے میں تو میں بالکل نہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا۔ پر میں ہی کیوں؟ کمزور سا سوال ابھرا۔ کیونکہ تم میری مدد کر سکتی ہو۔ میں نے خود کو کہیں کھو دیا ہے، مجھے خود کی تلاش ہے۔ آپ تو ماسیل ہیں ادم، میں عام انسان ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ ماسیل کے دل پر گھونسا پڑا۔ تم نہیں جانتی تم کیا ہو، تم سب سے الگ ہو، اور میں جانتا ہوں کہ صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ انسان اپنی مدد آپ ہی کر سکتا ہے، اور جب تلاش خود کی ہو تو کوئی تیسرا کام نہیں آتا۔ اب اس کا لہجہ ہموار ہوا تھا۔ ہاں، پر سنا ہے محبت سب کچھ کر سکتی ہے۔ بات اب محبت پر آ گئی تھی اور ایما کے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ اس نے خاموشی سے فون بند کر دیا تھا۔ ایمان خیر خیریت سے اپنے ہاسٹل پہنچ گئی تھی۔ اس کی روم میٹ کا نام یشما گل تھا۔ وہ پاکستان سے تھی لیکن کرسچن تھی۔ ایمان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کوئی تو اسے سمجھنے والا تھا، بلکہ کوئی تو اس کے ملک سے تھا۔ اس کی توقع کے برعکس کمرہ نہایت گندا تھا۔ جگہ جگہ کپڑے اور کھانے پینے کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ کمرے میں 2 سنگل بیڈ تھے اور دیوار میں الماری نصب تھی۔ وہ بری طرح سے تھکی ہوئی تھی، لیکن وہ اتنے گندے کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ کل اسے یونیورسٹی جانا تھا۔ 2 گھنٹے کی لگاتار محنت کے بعد اس نے کمرے کو رہنے کے قابل بنا لیا۔ اس نے یشما کی چیزوں کو نہیں چھیڑا تھا، البتہ اپنے بیڈ سے اس کے کپڑے اور چیزیں اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی تھیں۔ وہ بھی یشما کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، چاہے وہ پاکستانی ہی کیوں نہ تھی، لیکن اکثر لڑکیوں کا دماغ 7ویں آسمان پر رہتا ہے، یہ وہ جانتی تھی۔ کمرہ تھوڑا صاف ہوا تو اس نے اپنا سامان اپنی کبرڈ میں رکھ دیا اور تھک ہار کر بیڈ پر گر گئی۔ ایک لمبی بڑی سی سیاہ گاڑی سوئفٹ ٹائلوں والے پورچ میں آ کر رکی۔ دائمہ تیزی سے گاڑی سے اتری اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھی۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ حویلی میں معمول کے مطابق خاموشی تھی، لیکن جب سے وہ آیا تھا یہ خاموشی کافی کم ہو چکی تھی۔ پر آج پھر سے کہیں وہ چلا تو نہیں گیا؟ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے اپنی ہی سوچوں کی نفی کی اور لاؤنج میں آ کر چاروں جانب نظر دوڑانے لگی۔ دل اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، وہ کسی کو دیکھنے کی منتظر تھی۔ لاؤنج میں بھی غیر معمولی خاموشی چھائی تھی، جو اس کے آنے کے بعد ٹوٹ چکی تھی، لیکن آج پھر وہی خاموشی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ دماغ جو کہہ رہا تھا دل اسے سننے کو قاصر تھا۔ چلا گیا وہ، بائیں جانب سے آواز ابھری۔ اس نے جھٹکے سے چہرے کا رخ موڑا۔ سید جبیل تھکے تھکے سے کھڑے تھے۔ وہ ان کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ چلا گیا؟ ایسے کیسے چلا گیا؟ میں نے روکا تھا، منع کیا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی سنہری آنکھوں میں نمی ابھری۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی لاؤنج میں پڑے صوفوں کی جانب بڑھی اور پھر گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آئی تھی، صرف اس کے لیے۔ وہ اس کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتی تھی۔ طیمہ کو دلی افسوس ہوا۔ وہ شخص اس کا بچپن کا منگیتر تھا۔ وہ اس پر مرتی تھی، لیکن جانے کیوں وہ اسے اتنا گریز کرتا تھا۔
تو ثابت ہوا دائمہ جبیل کہ اس شخص کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ اس نے صوفے سے پشت ٹکاتے آنکھیں موند لیں۔ اہمیت تو ہے، شاید اسے ضروری کام تھا، اس لیے رک نہیں پایا۔ سعید جبیل نے اس کی صفائی پیش کی۔ آپ تو اسی کی طرفداری کریں گے؟ آنسو کنپٹی سے پھسلتا بالوں میں جذب ہو گیا۔ وہ دراز قد لڑکی اپنے بچپن کے منگیتر اور محبوب کی بے رخی پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ تمہارا ہی ہے دائمہ بیٹی، اور تمہارا ہی رہے گا۔ سعید جبیل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تسلی دی۔ یک طرفہ محبتیں شاید کبھی منزل کو نہیں پہنچتی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ سعید جبیل اسے ہی دیکھ رہے تھے جو اب سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ آج رات وہ پھر سے اس کی بے رخی پر کھل کر آنسو بہانے والی تھی۔ کرشمہ رات دیر سے واپس آئی تھی۔ جیسا ایمان نے سوچا اس کے بارے میں وہ ویسی نہیں تھی۔ وہ ایک چھوٹے قد کی انتہائی دبلی پتلی سی لڑکی تھی اور اس کی رنگت بھی تھوڑی دبتی ہوئی سی تھی، لیکن وہ ماڈرن تھی، فیشنیبل تھی۔ اس نے بال ڈائی کروا رکھے تھے، اس کے ایبرو کمانوں کی طرح کھڑے تھے۔ اس نے اوپر سے نیچے تک ایمان کو دیکھا۔ وہ شاور لے کر نکلی تھی۔ ایمان اسے دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائی۔ اس کے بال ٹاول میں لپٹے تھے، وہ بھی بدلے میں مسکرا دی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئیں، میں کافی بور ہو گئی تھی، ایمان نے بیڈ پر بیٹھتے کہا۔ کمرے میں الگ سے کوئی کرسی یا صوفہ نہیں تھا، ایک بیڈ ہی تھا جس پر وہ بیٹھ سکتے تھے یا لیٹ سکتے تھے۔ میں آفس تھی، اسی ٹائم آتی ہوں روزانہ، یشما نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ ایمان نے ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بجنے والے تھے۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس وقت وہ آفس سے واپس آئی تھی۔ کیا اسے ڈر نہیں لگتا تھا؟ پر وہ تو اسٹوڈنٹ تھی نا۔ اوہ ہاں، یہاں تو اسٹوڈنٹس کو پارٹ ٹائم جاب کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اپنے خرچے خود اٹھا سکیں۔ چلو اچھی بات ہے، وہ بس سوچ کر رہ گئی، بول نہ پائی۔ ویسے بھی وہ زیادہ سوشل نہیں تھی، تبھی جب سے آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس نے باہر نکل کر ہاسٹل نہیں دیکھا تھا۔ عجیب سی حالت تھی، گھر کی بے پناہ یاد آ رہی تھی۔ شام ہوتے ہی اس کا دل ڈوب گیا تھا، اعصاب جیسے چٹک گئے۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، سونا چاہتی تھی پر سویا نہیں جا رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ یشما نے آتے ہی کھانا آرڈر کیا اور پھر اس نے ایمان سے اس کی ڈگری کے بارے میں پوچھا۔ ایمان کو اس نے بتایا کہ وہ اسٹوڈنٹ نہیں تھی، اس نے اپنی پڑھائی درمیان میں ہی چھوڑ دی۔ وہ جاب کر رہی تھی جس سے وہ اچھا خاصا کما رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ ایمان خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ کھانے کے بعد وہ فون پر لگ گئی تو ایمان نے لائٹ آف کر کے سونا بہتر سمجھا۔ اسے صبح یونیورسٹی جانا تھا، وہ پہلے ہی لیٹ تھی اور یونیورسٹی کے ماحول کا سوچ سوچ کر اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ لیکن اس نے اس بات کا شکر ادا کیا کہ اس کی روم میٹ نہ صرف پاکستان سے تھی بلکہ وہ نیچر کی بھی اچھی تھی۔ اس کے ذہن سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی، چنانچہ کچھ دیر کروٹیں لینے کے بعد وہ سو گئی تھی۔ میں نے سنا تھا بیٹیاں ماں کا عکس ہوتی ہیں، اور میں نے بالکل ٹھیک سنا تھا۔ میں بالکل اپنی ماں جیسی ہوں مسٹر جبیل۔ وہ نما کے لیے لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین پر چمکتی اس کی تصویروں سے باتیں کر رہی تھی۔ میری ماں نے ایسے ہی ایک شخص سے زندگی بھر محبت کی جو اسے نہیں چاہتا تھا، اور میں محبت کرنے میں بالکل اپنی ماں پر گئی ہوں۔ میں بالکل ویسے ہی محبت کرتی ہوں آپ سے، لیکن میری ماں ایک صابر خاتون تھی۔ وہ بڑے ظرف کی مالک تھیں جنہوں نے اپنی محبت کو کبھی حاصل کرنے کی تمنا نہیں کی، لیکن میں سعادت میں ان پر نہیں گئی۔ میرا اتنا ظرف نہیں کہ اپنی محبت کسی کو سونپ دوں، اور پھر اس انسان کو تو بالکل بھی نہیں جو بچپن سے میرا ہے۔ جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا۔ میں دائمہ جبیل ہوں، ماہین ہمدان نہیں جو خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ اس نے سرد لہجے میں کہتے ہتھیلی سے اپنے آنسو رگڑ لیے تھے۔ اسکرین پر ابھرتا اس شخص کا سراپا بے انتہا دلکش تھا۔ طرف لگے سفید شلوار قمیض میں وہ سیاہ چادر کندھوں پر ڈالے اپنی اس خاندانی بڑی سی کرسی پر براجمان تھا، اور اس کے پیچھے دیوار پر تھوڑا سا اوپر ایک تصویر لگی تھی۔ اس تصویر میں جو شخص تھا وہ بھی اسی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے اسی تصویر کو کاپی کرتے اپنی تصویر بنوائی تھی۔ ہاں، وہ حشام جبیل جیسا دکھتا تھا، وہ حشام جبیل جیسا ہی تھا، وہی حشام جبیل جو ماہین ہمدان کو کچھ نہیں دے پایا تھا۔ اور یہ شخص بھی بالکل ویسا ہی تھا جو اسے نظر انداز کرتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے حشام جبیل ماہین ہمدان کو کرتا تھا۔ لیکن نہ تو وہ ماہین ہمدان تھی اور نہ وہ شخص حشام جبیل تھا۔ وقت بدل چکا تھا، وہ ماضی کی کہانی کو ہرگز دہرا نہیں سکتی تھی۔ ایما اگلے دن انسٹیٹیوٹ نہیں جا پائی تھی، اسے تیز بخار تھا۔ روز بھی 2 دنوں سے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ اس کا فون سارا دن بند رہا۔ ماسل ایما کے نہ آنے پر پریشان ہو گیا تھا۔ ایما کا بخار اور فلو سے برا حال تھا، اور یہ سب روز کی مہربانی تھی۔ اس کے کہنے پر ایما نے آئس کریم کھائی تھی۔ موسم تو پہلے ہی بدل رہا تھا، بدلتے موسم اور آئس کریم جلد ہی اثر ہوا تو ایما اپنا گلا پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ دل ہی دل میں روز کو کوس رہی تھی جس کے اصرار کرنے پر اس نے آئس کریم کھائی تھی۔
تم بہت نازک ہو، مجھے اتنی نازک لڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ اس کے انکار کرنے پر روز ہمیشہ یہی طعنہ دیتی اور ایما کو مجبوراً آئس کریم کھانی پڑی۔ وہ اکیلی ہونے کی وجہ سے نہ باہر جا سکی اور نہ کوئی میڈیسن لے سکی۔ بخار کی وجہ سے غنودگی طاری تھی اور وہ بے ہوشوں کی طرح سوتی رہی، اس بات سے بے خبر کہ دوسری جانب ماسیل اس کے فون نہ اٹھانے اور غائب ہونے پر لمحہ لمحہ سلگ رہا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر کسی طرح ایما کے پاس پہنچ جائے۔ اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا اور نہ روز فون اٹھا رہی تھی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی کلاس ختم ہو چکی تھی اور اب اس کی کنپٹیاں جیسے سلگ اٹھی تھیں۔ شنایا آج کافی دنوں بعد اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھی لیکن جانتی وہ اسے منانے والا نہیں تھا، اس لیے خود ہی مان گئی۔ لیکن دراصل وہ ایما کو دیکھنے آئی تھی۔ وہ اسے ملنا چاہتی تھی اور محسوس کرنا چاہتی تھی کہ وہ کیسی لڑکی تھی جو ماسیل کے دل کے بند دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ لیکن ایما کے آنے پر ماسیل کی جو حالت تھی وہ اس سے کڑ رہی تھی۔ نمی دے کر جو مٹی کو مسلسل گونتے ہو تم، بتاؤ کیا بناؤ گے؟ کوئی کوزہ، کوئی مورت یا پھر محبوب کی صورت؟ سخنور کہو تو مشورہ ایک دوں، یہ کھاٹے کا ہی سودا ہے۔ یہاں مٹی کی مورت کی اگر آنکھیں بناؤ گے تمہیں آنکھیں دکھائے گی، تراشو گے زبان اس کی تو تراشی جھیل پاؤ گے۔ اگر جو دل بنایا تو ہزاروں خواہشیں بن کر تم سے ہی مانگے گی، عطائے خلعت احمر اسے خود سر بنا دے گی۔ وہاں اپنی محبت کا جو نادر تاج پہنایا، خدا خود کو ہی سمجھے گی۔ ابھی بھی وقت ہے مانو، ارادہ ملتوی کر دو، اسے مٹی ہی رہنے دو۔ کوئی کام ہوگا اسے اس لیے نہیں آئی۔ تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو ماسیل؟ جب اسے برداشت نہ ہوا تو اس نے پوچھ لیا۔ وہ کتنا بھی جل لیتی، کڑھ لیتی یا تڑپ لیتی، ماسیل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ اس نے تو ایما کا بت اپنے دل میں سجا لیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، پر اسے مجھے بتانا چاہیے تھا نا۔ وہ خفا تھا، پریشان بھی۔ کاش کہ تم اتنی پرواہ میری کرتے۔ شنایا بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں 100 کام ہوتے ہیں ماسیل، اب وہ ہر کام کی رپورٹ تمہیں تو نہیں دے سکتی نا۔ شنایا نے جیسے اس پر طنز کیا، پر ماسیل اس وقت اتنا پریشان تھا کہ اس کا طنز بھی نظر انداز کر گیا۔ شاید وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ پر کیوں؟ وہ تم سے کیوں ناراض ہوگی؟ شنایا نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی۔ کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اسے چاہنے لگا۔ کتنے آرام سے کہہ دیا تھا ماسیل نے یہ سب۔ شنایا کا دل جیسے کچلا گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ماسیل کو دیکھ رہی تھی جو اس طرح کی کیفیت میں بار بار ایما کو فون کر رہا تھا۔ کئی لمحے گزر گئے۔ بالآخر شنایا کو خود ہی سنبھلنا پڑا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اندر کھینچتے کہا، تو اسے تو خوش ہونا چاہیے، بنا کسی محنت کے ماسیل اسے مل رہا ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن مسکرا نہ پائی، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ ہاں میں اسے ایسے ہی مل رہا ہوں جیسے ردی کی پرانی ٹوکری سے کسی کو کوئی صحیفہ مل جائے۔ وہ جیسے خود سے باتیں کر رہا تھا۔ میری ریاضت کیسے نظر نہ آئی تمہیں ماسیل؟ اس کی نما کے شکوہ کر رہی تھی، لیکن وہ کب اس کی جانب متوجہ تھا۔ اس کا سارا دھیان، سارا رواں تو فون کی جانب تھا۔ فون اٹھاؤ ایما۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر چلا گیا۔ سنو، جب تم مجھے ڈھونڈنے آؤ گے تو میں تمہیں یہیں ملوں گی، آسمان پر تیرتے بادلوں میں، نرم گھاس پر گرتی اوس کے قطروں میں، اندھیری رات میں گرتی بارش کی بوندوں میں، کچی پگڈنڈی پر نظر آتے قدموں کے نشانوں میں، یا پھر بھربھری مٹی تلے۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ وہ اسے ملی تو تھی پر اس نے لوٹنے میں دیر کر دی تھی۔ وہ نہ اسے آسمان پر تیرتے بادلوں میں ملی، نہ نرم گھاس پر، نہ بارش کی بوندوں میں، حال بتہ وہ اسے ملی تھی ایک بھربھری مٹی بن کر، وہ اسے ملی تھی ایک پاگل خانے میں قید۔ ہاں اس نے لوٹنے میں دیر کر دی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود کو کھو بیٹھی تھی۔ ویلنسیا، ایک خوبصورت شہر، اور وہ اس شہر میں آ گئی تھی۔ اس کی آنکھ صبح وقت سے پہلے ہی کھل گئی، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ پوری رات وقفے وقفے سے اس کی آنکھ کھلتی رہی۔ وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ ایک تو نئی جگہ تھی، گھر والوں سے دور، اور اوپر سے یونیورسٹی کا عجیب سا سٹریس تھا۔ وہ اٹھی تو یشما سوئی ہوئی تھی۔ ایمان نے منہ ہاتھ دھوئے، کپڑے بدلے، یونیورسٹی جانے کے لیے ریڈی ہو گئی۔ پہلا دن تھا، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے رات یشما نے بتایا کہ یہاں سے یونیورسٹی پاس ہی تھی۔ ایمان کے پاس لوکیشن بھی تھی۔ 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ یونیورسٹی پہنچ چکی تھی، اور اس نے واک کرنے کا ہی سوچا تھا۔ موسم خوشگوار تھا۔ وہ باہر نکلی تو صاف ستھری کشادہ سڑکیں، اس کا دل دیکھتے ہی خوش ہو گیا تھا۔ چاروں جانب عمارتیں، آرٹ کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔
جتنا وہ ڈر رہی تھی باہر نکلتے اتنی ہی پرجوش ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ جب پاس سے گزرتی ایک ادھیڑ عمر عورت نے اسے گڈ مارننگ کہا تو وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس عورت کو گڈ مارننگ بولا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی جس کی عمارت اسے نظر آ چکی تھی۔ اس کی غنودگی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سے احساس سے اس کی آنکھیں کھلی۔ تھرتھراہٹ کی آواز اب اسے جاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے غنودگی میں ہی ایک جانب پڑا موبائل اٹھایا اور مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو مسٹر ماسیل جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون واپس رکھ دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سر ابھی تک بری طرح گھوم رہا تھا۔ پپوٹے بھاری تھے۔ اس نے گردن کو چھوا جو ٹھنڈی اور پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، یعنی اس کا بخار اتر چکا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی بستر سے اتر آئی تھی۔ وہ 10 منٹ بعد برش کر کے اچھے سے منہ دھو کر واش روم سے باہر نکلی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو ماسیل نے سینکڑوں بار اسے فون کیا تھا۔ یہ دیکھ کر ایما کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ موبائل لیے کچن میں آ گئی، پھر اس نے چائے بنائی اور موبائل ساتھ ساتھ چیک کرتی رہی۔ روز نے بھی اسے کئی بار فون کیا تھا۔ اس کے کافی میسیجز بھی آئے ہوئے تھے۔ ابھی وہ چائے کپ میں ڈال رہی تھی کہ ماسیل کا پھر سے فون آنا شروع ہو گیا۔ اف، یہ شخص بھی نہ۔ ایما نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے ماسیل کی بے چین اور پریشان سی آواز سنائی دی۔ ہیلو ایما، کہاں ہو تم؟ ٹھیک ہو نا؟ 2 دنوں سے غائب ہو۔ ایسے کون کرتا ہے؟ اس کے سوالوں کی لمبی فہرست حاضر تھی۔ ایما کو خود سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ وہ دراصل میرا فون خراب ہو گیا تھا۔ ایما نے بہانہ بنایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماسیل اس کی خراب طبیعت کا سن کر پریشان ہو جائے۔ بہت سخت دل ہو تم۔ ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ مجھے کیسا محسوس ہوگا؟ فون خراب ہوا تھا نا؟ نہ، نیا لے لیتی یا آفس آ جاتی، میں دیکھ ہی لیتا تمہیں، مجھے تسلی ہو جاتی۔ بات کے آخر میں وہ بے بس ہوا اور اس کی بے بسی ایما کو اچھی نہیں لگی تھی۔ اسے ماسیل کا اپنے سامنے بے بس ہونا برا لگتا تھا۔ مجھے ضروری کام تھا اس لیے نہیں آ سکی، اس نے سخت لہجے میں کہا تو دوسری جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ ایما کا دل تھا کہ وہ بالکونی میں کھڑی ہو کر چائے پیے، لیکن اس کی اپنی طبیعت خراب ہونے کے باعث رسک نہیں لے سکتی تھی۔ تبھی دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تو مس ایما، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ پروفیشنل ہو چکی ہیں۔ آپ جاب کرتی ہیں اور بنا انفارم کیے چھٹی کرنا پروفیشنل لوگوں کا کام نہیں۔ وہ اپنا انداز یکلخت بدل گیا تھا۔ شاید وہ جان گیا کہ ایما اس کے التفات سے خار کھاتی ہے۔ اس کی بات سن کر ایما نے بے ساختہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اتنا کہہ کر بنا ماسیل کی بات سنے فون بند کر دیا تھا۔ یہ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی؟ کیا اسے میرے جذبات کا ذرا بھی احساس نہیں؟ اس نے مجھے انفارم کرنا تک ضروری نہیں سمجھا۔ وہ فون کو دیکھ کر سلگ کر رہ گیا۔ اسے ایما کی بات پر یقین کر لیا جو اس کا فون خراب تھا۔ اگر اسے سچ پتا ہوتا تو اب تک وہ اس کے دروازے پر کھڑا ہوتا، اور ایما یہی نہیں چاہتی تھی۔ یونیورسٹی آف ویلنسیا اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی اس نے تصویروں میں دیکھی تھی۔ صبح سویرے یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے اس میں ایک نئی روح جاگ اٹھی تھی۔ جہاں وہ خوفزدہ تھی وہیں خوش بھی تھی۔ آخرکار سالوں کی لمبی ریاضت کے بعد اسے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا موقع مل گیا تھا۔ انسان کی آزمائش اکثر اس کی آزادی سے شروع ہوتی ہے، خاص طور پر ایک عورت کی۔ جب اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ زمین پر ہی رہتی ہے یا ایک عروس کی طرح حد سے اونچا اڑنے کی کوشش میں سمندر کی گہرائیوں کی نظر ہو جاتی۔ اس نے آج کا پورا شیڈول ترتیب دے لیا تھا۔ 2 بجے اس کی کلاسز تھی، اس کے بعد اسے مارکیٹ جانا تھا، ایک نئی سم لینی تھی، اسے کچھ سامان لینا تھا، پر ابھی تو وہ یونیورسٹی میں بایو ڈائیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ لڑکی اپنے تاثرات چھپانے میں ماہر تھی، تبھی اس کی آنکھوں میں وہاں گھومتے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر وہ چمک نہیں ابھری تھی جو کسی کے متاثر ہونے پر ابھرتی ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ زیادہ ہسپانوی بولتے تھے، لیکن انگلش بھی بولی جاتی تھی۔ اس نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا اور ایسے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈا جو مقامی نہیں لگتے، اور پھر ایک لڑکی جو انڈین تھی اپنا ڈپارٹمنٹ پوچھا، اسے ڈپارٹمنٹ بتایا گیا۔ اس نے سنا یونیورسٹی میں ریگنگ ہوتی ہے، پرینکس ہوتے ہیں، پر ابھی تک اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا تھا، اس لیے وہ بنا کسی پریشانی کے اپنے ڈپارٹمنٹ تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی کلاس میں ہر طرح کے اسٹوڈنٹس تھے اور شاید وہ واحد لڑکی تھی جو مسلمان تھی۔ کوئی اسے نہ پہچانتا اگر اس نے حجاب نہ کیا ہوتا۔ باقی کلاس فیلوز نے اسے سرسری سا دیکھا، کسی نے مسکراہٹ سے نوازا تو کسی نے بھویں بھی سکیڑی۔ پتہ نہیں وہ کون سی ایشیائی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی سادگی پر گورے فدا ہو جاتے ہیں، مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک خالی سیٹ پر بیٹھتے اس نے شدت سے سوچا، ویسے اچھی بات ہے، اگر کوئی میرے پیچھے پڑ گیا تو میں کیسے پڑھ پاؤں گی، میں یہاں پڑھنے آئی ہوں۔
وہ خود سے باتیں کرتی رہی۔ وہ کلاس میں نئی تھی اس لیے اسے پہچان لیا گیا۔ اسے کلاس میں جو پہلا سوال کیا گیا وہ یہی تھا کہ اس نے بایو ڈائیورسٹی کو کیوں چنا۔ وہ سائنس کی کسی اور فیلڈ میں بھی تو جا سکتی تھی۔ جواب اس کے پاس پہلے سے تھا۔ وہ روئے زمین پر موجود ہر جاندار کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، پر دوسرے سوال کا جواب وہ نہیں جانتی تھی۔ جب اسے پوچھا گیا کہ وہ لندن امریکہ جانے کے بجائے ویلنسیا ہی کیوں آئی، وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے یہاں آنے کا کیوں سوچا؟ اس نے تو کبھی بیرون ملک آنے کا بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ اس کی قسمت تھی جو اس پر مہربان تھی۔ اسے تو اپنا آپ ویلنسیا میں کسی خواب جیسا ہی لگ رہا تھا۔ تب اس نے یہی جواب دیا کہ اس نے ویلنسیا یونیورسٹی میں اپلائی کیا، اس کا ایڈمیشن ہو گیا، وہ یہاں آ گئی۔ پر اتنا سا جواب دیتے وقت اس کے چہرے سے آگ نکل رہی تھی۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ وہ اتنی خود اعتماد نہیں تھی، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ کسی نے اس کا مذاق نہیں اڑایا تھا، کسی نے اسے تمسخرانہ نظروں سے نہیں دیکھا تھا، کسی نے اسے کمتر نہیں سمجھا تھا۔ یہاں سب نارمل تھا، سب کی اپنی زندگی تھی۔ جہاں شرارتیں تھیں وہیں سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ مسلسل 3 لیکچرز لینے کے بعد وہ کیفے آ گئی۔ لیکچر کچھ اسے سمجھ آئے اور کچھ اوپر سے ہی گزر گئے۔ اس کا بہت سا کورس چھوٹ گیا جسے اس نے پورا کرنا تھا۔ بھوک سے اس کے سر میں درد ہو گیا۔ کیفے میں سارے ٹیبلز بک تھے۔ اس کا پہلا دن تھا، اسے ہر جگہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں اس کا مذاق نہ بن جائے، کہیں سب اس پر ہنسنے نہ لگ جائیں۔ اس نے کاؤنٹر پر جا کر مینیو دیکھا اور حساب لگایا کہ ایسا کیا کھایا جائے جس سے پیٹ بھی بھر جائے اور پیسے بھی کم لگیں۔ اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، پر یہاں اسے کافی نظر آ رہی تھی، چائے نہیں۔ اس نے ایک سینڈوچ لیا اور پھر خاموشی سے سب سے چھپ کر ایک جانب بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے اسٹوڈنٹس ایک گروپ میں بیٹھے تھے جس میں لڑکے زیادہ تھے، اور وہاں اس نے ایک لمبے بالوں والے لڑکے کو دیکھا۔ اس کا حلیہ کچھ ایسے تھا کہ ایمان کا دل اچانک دھڑک اٹھا۔ آرجے سماعت کے پردے سے کسی کا نام ٹکرایا۔ یہاں طرح طرح کے اسٹوڈنٹس تھے، کچھ کے بال گھونسلے جیسے تھے، کچھ کے عجیب و غریب ہیئر سٹائل، اور کچھ اسٹوڈنٹس بہت ہی نفیس بھی تھے۔ وہ بس خاموشی سے سب کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ یہاں کے ماحول میں جلدی گھل مل سکے۔ لمبے بالوں والے لڑکے کا چہرہ واضح نہیں تھا، وہ درمیان میں بیٹھا تھا، باقی سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ شاید وہ اپنے گروپ کا مشہور ترین لڑکا تھا۔ ایمان نے گہری سانس فضا میں خارج کیا اور سینڈوچ کھانے لگی۔ اسے فاسٹ فوڈ میں خاص رغبت نہیں تھی، لیکن یہاں معاملہ بھوک کا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ آج وہ گھوم پھر کر آس پاس کے کیفے دیکھے گی، وہاں کے مینیو بھی، اور اپنے مطلب کے کھانے کی جگہ ڈھونڈ لے گی۔ وہ لوگوں سے زیادہ ہاتھ میں پکڑے فون پر یقین رکھتی تھی، جس کا گوگل میپ اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس کا آخری لیکچر تھا اور اس کے بعد وہ سینٹرل مارکیٹ جانے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی شاید کچھ ایسا ہونے والا تھا جو اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اٹکی ہوئی سانس بحال کرتے یہ 3 دن بعد ایما کو اپنے سامنے دیکھ کر ماسیل کو محسوس ہوا تھا۔ اسے غصہ بھی تھا، دل چاہ رہا تھا کہ ایما کا اشر نشر کر دے، اور وہیں دل چاہ رہا تھا کہ اسے کہیں چھپا لے، کسی ایسی جگہ پر جہاں وہ ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، جبکہ کسی اور کو نظر نہ آئے۔ جبکہ ایما اس سے گریز برت رہی تھی۔ ماسیل نے کل رات اپنی چاہت کا اقرار کیا تھا، اور تب سے ایما کے ذہن میں اس کا وہی جملہ گھوم رہا تھا، میں تمہیں چاہنے لگا۔ وہ اس سے نظریں چرا رہی تھی، یوں جیسے ماسیل نے نہیں بلکہ اس نے اپنی چاہت کا اظہار کیا۔ وہ خود کو چور محسوس کر رہی تھی۔ وہ جب انسٹیٹیوٹ آئی تب ماسیل کلاس لے رہا تھا۔ اس نے بارہا گلاس ڈور سے ایما کو دیکھا تھا۔ وہ اسے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کام کرتی نظر آئی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ وہاں نہیں نکلی تب ماسیل آفس چلا آیا تھا۔ ایما اسے دیکھ کر پروفیشنل انداز میں مسکرائی۔ بظاہر وہ فریش لگ رہی تھی، لیکن اس کی سوجی آنکھیں ماسیل کو بہت کچھ بتا گئی تھیں۔ اس کا دل چاہا وہ اس مغرور لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا کر بہت سارے شکوے کرے، اس سے اس کی ہی شکایتیں لگائے، پر اس کا انداز دیکھ کر وہ خود ہی ضبط کر گیا تھا۔ پوچھا تو بس یہ کہ طبیعت کیسی ہے، جس پر ایما نے مسکرا کر الحمدللہ کہا، اور اس کا یہ جواب سن کر ماسیل کے اندر کچھ بھڑک اٹھا۔ تو میں اسے کیسے کر لیتی ہوں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ ایما نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ کیا تمہیں خدا سے شکایت نہیں؟ تم ہمیشہ اتنی مطمئن اور پرسکون کیسے رہ لیتی ہو؟ سوال ایسا تھا کہ ایما بھی چونک اٹھی۔ کیا واقعی وہ اتنی مطمئن تھی؟ کتنی ہی دیر اسے جواب سمجھ میں نہ آیا، پھر وہ بولی، شاید مجھے زیادہ کی طلب نہیں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ایما، ماسیل نے اسے ٹوک دیا۔ شاید مجھے بہت کچھ نہیں چاہیے، میں کم میں بھی خوش ہو جاتی ہوں۔ وہ پھر سے جواب دینے کی کوشش کرنے لگی۔ نو، میرے سوال کا یہ جواب نہیں۔ ایما، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو۔ وہ الجھا ہوا لگ رہا تھا اور اپنے ساتھ اسے بھی الجھا دیتا۔ ایما نے گہرا سانس لیا۔
میری ساری خواہشات پوری ہو چکی ہیں۔ عجیب، اس کا جواب سن کر وہ طنزیہ مسکرا دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ساری خواہشات پوری ہو جاتی تو تم یہاں نہیں آتی۔ کوئی تو ایسی خواہش ضرور ہے جو تمہیں بے چین کیے رکھتی ہوگی، جو تمہیں یہاں تک لے آئی ہے۔ پھر تم اتنی مطمئن کیسے ہو؟ اس کا ذہن ابھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی۔ بالآخر اسے ہار ماننا پڑی۔ اس کے اندر تو الاؤ جلتا تھا، پھر ہر وقت وہ کیسے اتنی پرسکون اور مطمئن نظر آتی تھی؟ وہ اس کا جواب سن کر پلٹا اور گلاس ونڈو کے پاس جا کھڑا ہوا، جس سے باہر پانی کے تالاب میں تیرتی بطخیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ کچھ وقت پہلے تک میری بھی ایسی ہی کوئی خواہش نہیں تھی۔ میں نے چاہا وہ پایا، پر اب لگتا ہے میں جس خواہش میں مبتلا ہو چکا ہوں وہ مجھ سے میرا سب کچھ چھیننے والی ہے۔ وہ گلاس ونڈو پر ابھرتے اس کے عکس کو دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ یہ عکس صرف اسے نظر آ رہا تھا۔ لا حاصل کی خواہش، پر میں اپنی یہ خواہش پوری کر کے رہوں گا۔ میرون رنگ کے اونی اسکارف میں اس کا شفاف چہرہ جانے کیوں اتنا پیارا لگنے لگا تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا، پر ایما ابھی بھی ویسے ہی مطمئن بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، کبھی کبھی تمہارا اتنا مطمئن اور پرسکون رہنا مجھے چبھتا ہے۔ وہ صاف پوچھا۔ ایما کی بھویں سکڑ گئی۔ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کوئی برا نہیں کیا مسٹر ماسیل جو آپ مجھے پرسکون نہیں دیکھ سکتے۔ وہ خفا انداز میں بولی، چہرے پر سختی تن آئی۔ اس کی سی آنکھوں میں غصے کی ہلکی سی آمیزش تھی۔ تم کسی کا سکون برباد کر کے پرسکون کیسے رہ سکتی ہو؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے پلٹا اور اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ گلاس ونڈو سے چن کر آتی ہلکی دھوپ میں اس کا سراپا پوری طرح نمایاں تھا۔ گرے پینٹ پر سفید شرٹ پہنے وہ اس کے سامنے ایسے استادہ تھا جیسے اس کی جان ہی لے لے گا۔ گھنے بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے۔ اس کے ہونٹ سگریٹ پینے کی وجہ سے گہرے رنگ کے محسوس ہو رہے تھے۔ صاف رنگت اور بولتی آنکھیں۔ وہ ماسیل نہ بھی ہوتا تو بھی ہر دوسری لڑکی کو پسند آ جاتا۔ ایما کا چہرہ تمتما اٹھا۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی ایسی بات ہوتی جس کی اسے کوئی توقع نہ ہو، اس کا چہرہ تمتمانے لگتا تھا۔ زبان تالو سے چپک جاتی، یوں لگتا جیسے وہ تیز بخار کی لپیٹ میں ہو۔ اس وقت بھی ماسیل کے سوال نے اس کی کچھ ایسی ہی حالت کر دی تھی۔ اس کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے، لیکن الفاظ ادا نہ ہوئے۔ وہ ہولے ہولے 4 قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے قریب آیا تھا اور اس کی جانب تھوڑا سا جھکتے ہوئے رازدارانہ انداز میں بولا، میں وہ انسان ہوں جو اپنی چاہت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یاد رکھنا، اب تم میری اولین خواہش ہو۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی ایما کی آنکھوں میں پانی ابھر آیا تھا۔ وہ محبت جیسے جذبے سے کوسوں دور رہنے والی لڑکی تھی، پھر کیوں یہ جذبہ اسے اپنی جانب گھسیٹ رہا تھا؟ ماسیل وہ شخص نہیں تھا جس سے ایما کو فوراً محبت ہو جاتی، پر وہ ان لوگوں میں سے تھا جسے ایما بھی چاہ کر نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے جلد از جلد نئی جاب ڈھونڈنی ہوگی، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ نمکین پانی کو اندر اتارتے وہ سوچ رہی تھی۔ ماسیل جتنا اس کے قریب آنا چاہتا تھا وہ اتنی دور بھاگ رہی تھی۔ جانے قسمت دونوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی، پر اس پر میرا دل اس دن مجھ سے باغی ہو گیا جب میں نے اسے مارکیٹ میں دیکھا۔ وہ کھانے پینے کا سامان لے رہی تھی۔ خریداری کے بعد وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ اسے بھوک لگی تھی۔ اس نے کھانے کے لیے بریڈ نکالے اور پھر اچانک رک گئی۔ اس نے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کی۔ اس کے پاس 5 دن کی بریڈ تھی۔ یقیناً وہ ناشتے کے لیے لائی تھی، پر اگر وہ ابھی کھا لیتی تو اس کے پاس ایک دن کا ناشتہ کم ہو جاتا۔ وہ کتنی دیر سامنے رکھے سامان کو گھورتی رہی، جو مشکل سے 5 دن کا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور ایک جوس کا ڈبہ نکال کر جوس پینے لگی۔ وہ وہاں بینچ پر پورا گھنٹہ بیٹھی رہی۔ اس نے مزید کچھ نہیں کھایا۔ جانے وہ کن خیالوں میں گم تھی، یہاں تک کہ ابر آلود موسم برسنے لگا۔ وہ اٹھ کر چل پڑی۔ تبھی اس نے دیوار کے پاس کھڑے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا۔ یقیناً وہ بھوکا تھا۔ اس کے قدم رک گئے۔ وہ آگے نہیں بڑھ پائی۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے اپنے تھیلے کو ہاتھ لگایا جس میں اس کا تھوڑا سا سامان تھا۔ وہ بچہ سامنے سڑک کی دوسری جانب شیشے کے اس پار رکھے کھانے پینے کی اشیاء کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھی اور جا کر اپنے بیگ سے بریڈ کی 2 پیکٹ نکال کر اس بچے کو دے دیے۔ بچے کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر تشکر کے جذبات ابھرے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تم بھیگ جاؤ گے، میرے پاس چھاتا نہیں ہے، یہ لے لو۔ اس نے اپنے کندھوں پر پڑی موٹی شال اتار کر اس بچے کو دے دی۔ بچہ، پتہ ہے وہ شال اسے کتنی عزیز تھی۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے والیٹ نکالا جو اس وقت بالکل خالی تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر موت جیسا دکھ دیکھا۔ اس کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگتی چلی گئی، جیسے سب اس کا مذاق اڑا رہے ہوں کہ اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں۔ کیا وہ اتنی غریب ہے؟ اور اس روز میرا دل چاہا کہ میری پوری دنیا اس لڑکی کے قدموں میں
اور اس دن میرا دل چاہا کہ میں اپنی پوری دنیا اس لڑکی کے قدموں میں رکھ دوں، میں ویلنسیا اس کے نام کر دوں۔ وہ سانس لینے کو رکا، گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی اس عورت کو بتا رہا تھا جو پوری دنیا میں اس کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام تھی۔ وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ایک وحشت زدہ آواز ابھری تھی، مسٹر جبیل جلدی چلیں، پیشنٹ بے قابو ہو رہی ہے۔ اور تیزی سے نرس کے پیچھے بھاگتا چلا گیا، سیاہی اور سفیدی کے درمیان بھٹکتی لڑکی کی جانب جو اب ہوش کی دنیا میں نہیں تھی۔ عورت کو اندھیروں کی دنیا میں دھکیلنے والا مرد کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے وہ مرد اپنے سینے میں خود چھرا گھونپ لے، جو سینے میں جبا رہتا ہو اور ہر سانس کے ساتھ تکلیف دیتا ہے۔ وہ جس تیزی سے نرس کے پیچھے بھاگا تھا، اسے دیکھتے ہوئے پیچھے کرسی پر بیٹھی ہستی ہولے سے مسکرائی تھی۔ آج نہیں سکون سے جی پایا تو تم کیسے جی پاؤ گے؟ تمہارا جرم تو زیادہ بڑا ہے۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔